سب سے پہلے اللہ کی کتاب فیصلہ کرنا چاہیے، اس کے بعد پیغمبر پاک کی سنت پہ، اور اگر ادھر تمہیں نہ ملی تو پھر ائمہ مجتہدین کے فیصلے کو قبول کرنا پڑے گا۔ عرض ہی کر رہا تھا کہ پیغمبر پاک آخری پیغمبر ہے، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، رسول بھی ہے نبی بھی ہے، اور رسول اور نبی ایک ہی ذات ہے۔ فرق کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ رسول اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس کتابیں متجدد ہو، یہ تعریف صحیح نہیں ہے۔ اصل میں نبوت پیغمبر کی ذاتی صفت ہے، اور رسول تب کہا جاتا ہے جب اس کی ڈیوٹی لگائی جائے۔ جیسا کہ ایک پنجابی کا بیٹا پیدا ہو جائے تو جب پیدا ہو جائے وہ پنجابی ہے، پٹھان کا بیٹا پیدا ہو جائے تو جب پیدا ہو جائے وہ پٹھان ہے، لیکن اس کو مولانا تب کہا جاتا ہے جب وہ مولانا کی ڈیوٹی پہ لگایا جائے، جب وہ درس و تدریس وعظ و نصیحت کا کام شروع کرے۔ نبی پیدا ہونے کے ساتھ نبی ہے، اسی وجہ سے علماء لکھتے ہیں الانبیاء معصومون قبل النبوت و بعدها، اور کچھ لکھتے ہیں کہ نبی معصوم ہے، یعنی جب پیدا ہوا تو معصوم اور آخری زندگی تک معصوم ہے، پیغمبر سے گناہ نہیں ہو سکتا، نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور کچھ بعض جگہوں پہ ولا رسول بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا۔ نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ وراثت علماء نے وہ اٹھایا، وہ بوجھ اٹھایا۔ علماء وہ کام کرتے ہیں جو نبی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا، جو قرآن و سنت کی خدمت تھی۔ اب الحمدللہ قرآن و سنت کی خدمت ہو رہی ہے۔ میں نے تو بادیانی صاحب کو عرض کیا تھا کہ میں صرف حاضری لگانے کے لیے آ رہا ہوں، تقریر کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ ادھر پنجاب میں جلسے اکثر 12 بجے کے بعد شروع ہو جاتے ہیں، اور میری عادت یہ ہے کہ میں جب عشاء کا نماز پڑھتا ہوں تو فوراً جا کے سو جاتا ہوں، اور پھر اگر اللہ توفیق دے تو رات کو اٹھ کے پھر مطالعہ کرتا ہوں، صبح آسمان پڑھاتا ہوں۔ تو میری عادت یہ کہ میں جلدی سو جاتا ہوں، اور جب جلدی سو نہ جاؤ تو پھر سر میں درد ہوتا ہے، اکثر عادت یہ ہے، لیکن جب ادھر آتا ہوں تو عادت بدل جاتی ہے، اور وجہ یہ کہ آپ لوگوں کی خلوص، آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کا یہ شوق سے سننا، یہ ہمیں بھی مزہ دیتا ہے کہ ہم اور بھی بیان کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علماء ذرا تشریف لائے ہیں ان کو بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ میں صرف حاضری لگانے کے لیے آیا تھا، الحمدللہ اللہ نے توفیق دی۔ اور دوسرا یہ کہ تمام احباب کو شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا تھا، کیونکہ آپ نے بہت تکلیف کی تھی، اکثر احباب نے پنجیر آئے تھے، 3 دن اجتماع میں گزارے، کچھ گاڑیوں میں آئے تھے، کچھ موٹر سائیکل پہ آئے تھے، تو مجھے اس کا بہت احساس تھا۔ جب ہماری اجتماع شروع ہو رہی تھی تو تمہیدی کلمات میں نے اپنے پٹھان بھائیوں کو کہا کہ ہمارا یہ اجتماع جو ہے یہ اس میں مختلف صوبوں کے لوگ آئیں گے، ہم سب میزبان ہوں گے، اور جو صوبہ پنجاب سے آ رہے ہیں
سندھ سے آ رہے ہیں، بلوچستان سے آ رہے ہیں، وہ مہمان ہوں گے، ان کا زیادہ خیال رکھنا، ان کا احترام رکھنا. اور الحمدللہ ان احباب نے جتنا محنت کیا، کوشش کیا، میں ان سے بڑا راضی تھا اور خوش تھا. اسی وجہ سے 2-3 دن پہلے میں نے ان سب کے لیے دعوت کیا، ان سب کو بلایا، ان سب کا پروگرام کیا اپنے طرف سے. مہمان خانہ بھی میں نے اپنے طرف سے چلایا تھا. تو الحمدللہ ہمارا اجتماع بھی آپ لوگوں کی وجہ سے کامیاب رہا. امید ہے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ اسی طرح محبت اور خلوص ہوگی. میں شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی یہاں آیا ہوں کہ آپ سب کا شکریہ ادا کروں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو.